بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ اپنے نام سے اور اپنے کام سے منفرد شہرت کے حامل ہیں، محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے اور امت کے علماء کرام اور ائمہ کرام نے ان کا تذکرہ کتب احادیث میں، کتب تفاسیر میں اور سیرت کی کتب میں بڑے ہی شاندار انداز سے کیا ہے۔ وہ عظیم و شان صحابی حضرت جناب سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری البجلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے تقریباً 40 دن پہلے اسلام قبول کیا۔ ان کے بارے میں حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری البجلی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے حضرت یوسف ہیں، یعنی ان کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی اس قدر عالی شان تھی کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے موسوم کر کے بھی پکارا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اس انداز سے بیعت کی کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والنصح لکل مسلم، کہتے میں نے اس بات پر بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ آپ کی سیرت کا ایک بڑا ہی منفرد شاندار واقعہ ہے کہ آپ نے ایک گھوڑا خریدا اور گھوڑے کا جو مالک تھا اس سے جب آپ نے قیمت پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کی قیمت 40 دینار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو فرمایا نہیں، اس کی قیمت 50 دینار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس گھوڑے کو چلاؤ۔ جب گھوڑے کو چلایا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت 50 دینار نہیں بلکہ 60 دینار ہے۔ پھر جس وقت آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس گھوڑے کی کمر پر ہاتھ پھیرا، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، فرمایا نہیں، اس کی قیمت 60 دینار بھی نہیں بلکہ 70 دینار ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سواری فرمائی، تھوڑی دیر اس پر بیٹھ کر آپ نے اس کو چلایا، پھر نیچے اترے تو فرمایا کہ اس کی قیمت 70 دینار نہیں بلکہ 80 دینار ہے۔ آپ نے وہ گھوڑا 80 دینار میں خرید لیا اور اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا فرمائی۔ اس کا مالک چلا گیا۔ آپ کے خادم نے آپ سے سوال کیا کہ حضور، یہ گھوڑا تو 40 دینار کا تھا اور آپ نے اس کو 80 دینار میں خریدا، اس کی ڈبل قیمت ادا کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً یہ گھوڑا 40 دینار کا تھا اور اس کے مالک نے جو اس کی قیمت لگائی تھی اصل میں اس کی وہی قیمت تھی، لیکن میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اس انداز سے بیعت کی تھی کہ میں نے حضور سے یہ عہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں آپ کی امت کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤں گا، کسی کا نقصان نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے اس گھوڑے کے مالک کو خیر خواہی کے طور پر اس کی ڈبل قیمت ادا کی ہے۔ حضرات گرامی غور کیجئے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے صرف 40 دن پائے ہیں۔ ان میں بھی بعض اوقات یہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں رہتے تھے اور کبھی کبھار بارگاہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف پاتے تھے۔ جنہوں نے 40 دن پہلے اسلام قبول کیا اور تھوڑی ہی مدت حضور کی بارگاہ اقدس میں حضور کی صحبت کا، حضور کی برکت کا فیض پایا،
ان کی کیفیت کا عالم یہ ہے، ان کی خیر خواہی کا مسلمانوں کے ساتھ عالم یہ ہے کہ وہ ان کو ڈبل مال دے کر ان سے وہ چیز خریدتے ہیں اور زیادہ مال دے کر ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے تو آپ بتاتے ہیں کہ میں نے اس لیے خیر خواہی کی کہ میں نے حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، اور میں اس لیے خیر خواہی کرتا ہوں تاکہ ان کے 4 دن اچھے گزر جائیں۔ جنہوں نے تھوڑے دن حضور کی بارگاہ میں گزارے، خیر خواہی کا عالم ان کا یہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کو نفع پہنچا رہے ہیں اور کسی کا نقصان نہیں کر رہے۔ ذرا غور کیجئے، جنہوں نے ساری زندگی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزاری ہے، بھلا ان سے کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کا نقصان کریں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں باغ کھا گئے، باغ کھا گئے، حضور کی آل کا باغ کھا گئے، حضور کی دختر پاک کا باغ کھا گئے، باغ پر قبضہ کر لیا، باغ نہیں دیا، باغ نہیں دیا، سراسر جھوٹ ہے۔ اور یہ تہمت ہے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ مقدس صحابہ کرام کی ذات اقدس پر۔ انہوں نے جو حضور کی بارگاہ اقدس میں مدتیں گزاری ہیں، ایک عرصہ دراز تک بارگاہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خادم رہے، خدمت گزار رہے، کیا اسی لیے کہ وہ حضور کے وہ جناب مال کو یا حضور کی آل کے مال کو وہ غصب کر لیں؟ یہ سراسر تہمت اور جھوٹ ہے۔ 40 دن جس بندے نے گزارے، جس صحابی نے گزارے، ان کی کیفیت بھی آپ نے سن لی، اور جنہوں نے زندگی ساتھ گزاری اور اب بھی وہ بارگاہ جان عالم میں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو استراحت ہیں، کیا ان کے متعلق اس قسم کا گمان رکھنا یا ایسا خیال دماغ میں رکھنا یہ جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں۔ ایسے خیال کی دل و دماغ میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ان کے متعلق ہمیشہ خیر کا خیال رکھا جائے اور ان کے ساتھ بھلائی کا تصور رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کریم جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔